کی قیمت سب سے زیادہ ہے۔ جو وقت گزر کیا ہے وہ وقت کبھی نہیں آ سکتا، ہم کروڑ روپے خرچ کر کے بھی اس وقت کو واپس نہیں لا سکتے۔ ہمارے اکثر نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ رات کو 12-1 بجے تک موبائل چلائیں گے اور صبح 10 بجے تک سو کر کے رہیں گے۔ جس قوم کو فجر کی نماز سے جس کی شروعات دن کی ہوتی تھی، اگر وہ دن کو 10 بجے تک سوتا رہے اور دن کے ایک بڑا سا حصہ وہ سونے میں گزار دے تو پھر کامیابی اس کے مقدر میں کیسے آئے گی؟ آج بھی اگر ہم اسلام کو صحیح طور سے اگر سمجھیں گے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے، ہر معاملے کے اندر، صرف عبادت میں نہیں کہ صرف عبادت میں ہی، ہم اکثر سنتے ہیں کہ ہماری جو زندگی وہ صفت صلاۃ پہ آ جائے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ خصوصی طور پہ نوجوانوں کے لیے ہے۔ کسی بھی قوم کے اندر جو نوجوان ہوتے ہیں وہ نوجوان اس قوم کی طاقت کا مین حصہ ہوتا ہے، ریڑھ کی ہڈی کی طرح مانا جاتا ہے۔ اگر نوجوان اپنے کام میں مستعد رہیں اور وہ ایکٹیو رہیں تو وہ قوم ترقی کرتی ہے، اور اگر نوجوان ہی اپنے کام میں پیچھے ہٹ جائے یا سستی کرے تو پھر وہ قوم بھی پیچھے چلی جاتی ہے، زوال کی طرف چلی جاتی ہے۔ پوری انسانیت کے تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھ لیں تو جو بڑے بڑے انقلاب آئے ہیں دنیا کے اندر وہ نوجوانوں کے ذریعے سے آیا، یہاں تک کہ ہمارے اور آپ کے نبی آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت و تبلیغ شروع کی تو ان کے ساتھ دینے والے جو تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، علی رضی اللہ تعالیٰ، یہ سارے کے سارے جوان تھے جنہوں نے اپنے جان سے، اپنے مال سے، اپنے وقت سے دین کی پوری خدمت کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ ہی عرصے کے اندر اسلام پورے حجاز میں بلکہ پورے دنیا میں پھیل گیا۔ اور آج بھی جہاں پہ جس خطے میں نوجوان ایکٹیو ہے وہاں کا نظارہ ہی کچھ الگ ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو اپنی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ اگر انہیں اپنی اہمیت کا اندازہ ہوتا کہ ان کی کیا قیمت ہے، قوم میں ان کی کیا اہمیت ہے اور وہ کیا کر سکتے ہیں، تو وہ اپنے وقت کو اور اپنے طاقت کو فضول میں خرچ نہیں کرتے۔ ہم لوگوں نے اپنا زندگی کا کوئی مقصد طے نہیں کیا ہے، زندگی کا کیا مقصد ہے، ہمیں کس رخ پہ چلنا ہے، ہمیں کیوں پیدا کیا گیا، ہمارا مقصد دنیا میں آنے کا کیا تھا، ہم نے یہ ساری چیزیں طے نہیں کی ہے، جس کی وجہ سے بس دوڑ بھاگ میں ہی ہماری پوری زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک مقصد بنا کر کے چلیں گے، جس طرح سے دنیا کی دوسری اقوام ہیں، دیگر قومیں ہیں، وہ اپنا ایک موٹیو لے کر کے چلتی ہے کہ ہمیں اس کام کو کرنا ہے تو کرنا ہے، پوری مستعدی کے ساتھ، پوری صبر اور استقامت کے ساتھ وہ اس کام کو کرتے ہیں۔ لیکن جب یہاں مسلمانوں کی بات آتی ہے، جو مسلم قوم ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین صلاحیتوں سے نوازا ہے، جن کی رہنمائی کے لیے قرآن کریم میں احادیث مبارکہ ہے اور ہر طرح کی وہ ساری چیزیں ہیں جو ایک کامیاب انسان کو چاہیے ہر فیلڈ میں، لیکن ہم آج سب سے پیچھے ہیں، ہر اعتبار سے ہم سب سے پیچھے ہیں، چاہے وہ تعلیم کے میدان میں ہو، تجارت کے میدان میں ہو یا پھر سیاست کے میدان میں ہو، تقریباً ہر جگہ ہم مار کھا رہے ہیں۔ اس کی اصل اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اپنا جو نصب العین ہے اس کو طے نہیں کیا ہے۔ دوسری سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہم وقت کی قدر نہیں کرتے ہیں، اپنے وقت کو فضول میں ضائع کر دیتے ہیں، اور جو ٹائم مینجمنٹ ہوتا ہے اسے ہم بہت ہی سرسری طور پہ لے لیتے ہیں۔ وقت کی قیمت سب سے زیادہ ہے،
جو وقت گزر کیا ہے وہ وقت کبھی نہیں آ سکتا. ہم کروڑ روپے خرچ کر کے بھی اس وقت کو واپس نہیں لا سکتے. تو ہمیں اپنے وقت کی سب سے زیادہ قدر کرنی چاہیے. اپنے زندگی کو کس طرح سے گزارنا ہے, کتنا وقت میں سونا ہے, کون سے وقت میں ہمیں عبادت کرنی ہے, کون سے وقت میں ہمیں پڑھائی کرنی ہے, کون سے وقت میں ہمیں کام کرنا ہے, یہ سب متعین ہوگی کہ یہاں اتنے سے اتنے وقت میں مجھے فلاں کام کرنا ہے, اتنے سے اتنے وقت میں مجھے آرام کرنا ہے. ہمارے اکثر نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ رات کو 12-1 بجے تک موبائل چلائیں گے اور صبح 10 بجے تک سو کر کے رہیں گے. جس قوم کو فجر کی نماز سے جس کی شروعات دن کی ہوتی تھی, اگر وہ دن کو 10 بجے تک سوتا رہے اور دن کے ایک بڑا سا حصہ کو سونے میں گزار دے تو پھر کامیابی اس کے مقدر میں کیسے آئے گی؟ رزق جو بڑھتا ہے وہ فجر کے بعد بڑھتا ہے. اس وقت اگر ہم بستروں پہ رہیں گے تو پھر رزق ہمارے اوپر سے گزرتا ہوا چلا جائے گا. سب سے پہلے ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنی ہے. ہم جس بھی فیلڈ میں ہیں, ہم تجارت میں ہیں یا ہم ملازمت میں ہیں یا ہم پڑھائی کر رہے ہیں یا ہم جو بھی کام کر رہے ہیں, اس میں وقت کو سب سے زیادہ اہمیت دیں. وقت کی قدر کریں گے تو پھر جو ہے کہ ہماری زندگیوں میں برکت ہوگی. یہ سب سے بہترین اور سب سے خاص جو ذریعہ ہے زندگی کے گزارنے کا کہ اپنے وقت کی سب سے پہلے قدر کرنی ہے. آج ہم جو دوسرے ممالک کو اتنی ترقی میں دیکھ رہے ہیں, انہوں نے جو ساری چیزیں لی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ چیزیں اسلام سے انہوں نے لی ہیں, اور وہ اسلام کی چیزوں پہ مختصر سا عمل کر کے وہ دنیا میں ایسے کامیاب ہیں کہ آج ہم ان کی مثالیں پیش کرتے ہیں. لیکن جب ان سے پوچھا جائے تو وہ کہیں گے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں اسلام سے ملی ہیں. وقت کی قدر کیسے کرنی ہے اور ہمیں لوگوں کے ساتھ معاملات کس طرح سے کرنے ہیں, تجارت میں کس طرح سے شفافی کے ساتھ معاملات رکھنا ہے کہ خرید و فروخت کے اندر ذرا سے بھی بے ایمانی نہ ہو. یہ ساری چیزیں ان کے اندر آج ہیں جو کہ کچھ عرصہ پہلے مسلمانوں کے اندر ہوا کرتا تھا. آج بھی اگر ہم اسلام کو صحیح طور سے اگر سمجھیں گے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے ہر معاملے کے اندر, صرف عبادت میں نہیں کہ صرف عبادت میں ہی. ہم اکثر سنتے ہیں کہ ہماری جو زندگی وہ صفت صلاۃ پہ آ جائے, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جس طرح نماز میں ہم ادھر ادھر نہیں دیکھتے ہیں, بالکل سامنے میں دیکھتے ہیں, سجدے کی جگہ دیکھتے ہیں. حرام تو حرام چیز جو حلال چیزیں ہوتی ہے جو نماز میں حرام کر دی جاتی ہے اس سے بھی ہم بچتے ہیں. تو ہماری نماز کی باہر والی زندگی بھی اسی طرح سے ہو کہ ہم نہ کبھی کسی غلط چیز کی طرف دیکھیں, نہ ہی ہم کسی کے جو ہے کہ غلط سامانوں پہ ہم اپنا نظر کریں, اور جو ہمارا اپنا ہے ہم صرف اسی پہ فوکس کریں. اگر ہم اس طرح سے اپنے زندگی کو گزاریں گے تو پھر بہت ہی ایک بہترین معاشرہ قائم ہوگا. آج چاروں طرف سے بے دینی کی فضا چل رہی ہے, ہر طرف بے دینی کا ماحول ہے اور ہر طرف افراتفری کا ماحول ہے. کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیسے کیا کریں, بے چینی ہے, بے سکونی ہے, ہر طرح سے لوگ پریشان ہیں. اس کا واحد علاج یہی ہے کہ ہم اپنے زندگی کے رخ کو بدلیں. اپنے زندگی کے رخ کو بدلیں گے, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کریں گے, اسلام کے قریب کریں گے, مسجدوں سے تعلقات جوڑیں گے اور زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دنیا کے جو معاملات ہیں اس کو بھی ہم دین کے مطابق کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی کامیاب کرے گا. اور جو ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی ہوگی, آخرت کی زندگی جو کبھی نہیں ختم ہونے والی ہے, اس زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زندگی میں بھی ہمیں کامیاب کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.